countries give, other countries give. پاکستان کی جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور آپ نے خود یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے، مگر یہ 90 کی دہائی کا انفراسٹرکچر تھا. ہماری نسل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے یہ ڈیجیٹل بینڈ ویتھ انٹرنیٹ کی انفراسٹرکچر ہے. جتنا پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود تھا وہ ناکافی تھا. ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا. ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے ان علاقے میں پہنچانا تھا جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا، تاکہ آپ پاکستان کے پاس، پاکستان کے عوام کے پاس، پاکستان کے شہریوں کے پاس صرف ان کو وہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا. پھر انہوں نے خود اپنا ترقی کا، معاشی ترقی کا بندوبست کرنا تھا، خود اپنا کردار جو ڈیجیٹل مارکیٹ سپیس ہے، جو ڈیجیٹل اکانومی ہے، اس میں وہ کردار ادا کرنا تھا. اور یہ اتنا خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ایک قسم کا مساوات کی اس طریقے سے بندوبست کرتا ہے کہ جہاں سے آپ تعلق رکھے، جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو، آپ کو یہ سکل معلوم ہو، آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ اپنا خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے. اور یہ ثابت ہر ایسپیکٹ پہ، سروس سیکٹر میں آپ دیکھیں، آپ کی میڈیا، اپنا میڈیا کی سپیس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹریڈیشنل میڈیا کی جو اکنامک وائبلٹی ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ جو بھی میڈیا کے پلیٹ فارمز تھے. اور خاص طور پہ اس لیے یہ نان وائبل ہو رہے تھے کہ جو میڈیا کے مالکان تھے ان کے لیے تو وائبل تھے، لیکن جو میڈیا میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بالکل ہی یہ وائبل تو نہیں ہو رہا تھا. اور جو بنیادی میڈیا کی جرنلسٹ ہونے کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کمائی صرف اور صرف جرنلزم سے ہو، وہ تقریباً پاکستان میں کسی حقیقی جرنلسٹ کے لیے جس کا خواب تھا کہ میں نے بڑا ہو کے یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے موقع، مونیٹائزیشن کی وجہ سے، جس میں نے بھی جب وزیر خارجہ تھا فیس بک کے حد تک کوششیں کی کہ اس میں اضافہ ہو، اس کی وجہ سے اچانک آپ کی میڈیا کی سپیس میں بھی جو اس کی معیشت کے حوالے سے مثبت کردار تھا آپ کو محسوس ہو رہا تھا. تو یہ کیسے حکومت یہ فیصلہ، یک طرفہ فیصلہ لے، وہ بھی ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ. کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو. یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی. یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک پہ استعمال کرتا ہے، وہ پانی بھی پیتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی بند کرتے. یہ کیا بہانہ. میں مانتا ہوں سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی ہمارا پریورٹی بھی ہے. ہم کھلا اس طریقے سے موب مینٹالٹی، مس انفارمیشن، ڈیفامیشن، یہ سارے اس دور کی حقیقت ہے. کچھ ایکسٹریم سولوشنز ہے جیسے چین میں، دوسرے ممالک میں ہیں، اس کے بعد بھی کچھ ایکسٹریم جو مڈل ایسٹ میں ہیں، اور پھر جو زیادہ اوپن موقع، مگر وہاں بھی چیکس اینڈ بیلنسز یورپ میں اور امریکہ میں. لیکن جہاں جہاں یہ ریسٹرکشنز ہو، دیکھیے امریکہ میں بھی آپ کو وہ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، یو کے میں بھی گائیڈ لائنز کے ساتھ قانون ہوتے ہیں. آپ ہیٹ سپیچ کرے، آپ ڈیفیمیشن کرے، ایسے تو آسان نہیں ہے، آپ کا قانون کا پیچھا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. ریسٹرکشنز چین میں بھی آپ جائیں اور آپ کوشش کریں کسی اور ویب سائٹ کا استعمال کریں، مشکل ہے.
مگر سب سے پہلے ان تمام ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر دلوا دی, انہوں نے وہ بینڈ وڈتھ دے دی. اب چین نے اپنے عوام کو 5G پتہ نہیں 6G تک پہنچ رہے ہیں, تو اس سپیڈ پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے VPN بھی ڈال دیا, آپ نے فائر وال بھی ڈال دی, آپ نے یہ ویب سائٹ کا کہا, وہ ویب سائٹ کا کہا. مڈل ایسٹ کو دیکھ لے, وہاں بہت کنٹرول ہے, مگر تقریباً وہ اس لیے کہ وہ کامرس کو اور اپنا اکانومی کو ترجیح دیتے, وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے, مگر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو, بینڈوڈتھ تو دے, انفراسٹرکچر تو دے, پہلے تو پہنچائے آپ وہ حق عوام کو, وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہنچائے, پھر ہمیں کہہ دے کہ یہ بھی VPN ہونا چاہیے, یہ رجسٹریشن بھی ہونا چاہیے, یہ. آپ اگر پہلے سے یہ ریسٹرکشنز ڈالیں گے تو انویسٹمنٹ, چاہے وہ ہمارا اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ ہو یا بین الاقوامی سطح کے انویسٹمنٹ ہو, ان کو ہم کیسے اپیل کریں کہ آپ آئے ہمارا ملک میں, آپ کے انٹرنیٹ 30 سیکنڈز کے لیے چلے گا, پھر رکے گا, آپ ایک واٹس ایپ میسج بھیج سکیں گے, مگر اس کے بعد آپ کے جو فوٹوز ہے وہ نہیں لوڈ ہوں گے, آپ فلاں سوشل میڈیا کا ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہو, مگر فلاں آپ نے, ایسے تو نہیں چلتا. پاکستان کے عوام پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام سیکیورٹی چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام جو جائز مطالبہ ہے حکومت کا وہ ان کے ساتھ دیں گے. اگر وہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ اپنے ڈیجیٹل کے حوالے سے کہتے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن چلتا ہے, جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ اس کو استعمال کرتے ہیں, نفرتیں پھیلاتے ہیں, جانی نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو, تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوتا, آپ بھی تیار ہوتے میڈیا میں سپورٹ کرنا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی پہنچانا, وہ بھی ہم مان لیتے, مگر آپ یک طرفہ کسی سے بات کیے بغیر سب کے انٹرنیٹ بند کر دیں گے, وہ بھی اس ملک میں جس میں 70% آبادی 30 سال کی کم عمر کا ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ کا یہ ایک فیصلے میں آپ نے 70% جو اس ملک کے آپ کا خلاف کر دیا ہے. آپ نے خلاف کیا ہو, میں تو ان کو خلاف نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے جو حقوق ہے ان کے لیے جدوجہد کیا ہے, اور میرا نسل کے, میرا جنریشن کے اب یہ ڈیجیٹل دور ہے, اور اس دور میں بھی آج اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا, ان کو منا لیں گے نہیں منائیں گے یہ جیت جائیں وہ دیکھ لیں گے, پھر اگلا حکومت آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہمیں کچھ مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا رولز چاہتے ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو بنیادی حق بنانا چاہیے, پاکستان کے کونے کونے میں یہ پہنچانا چاہیے, یہ سہولت پہنچانا چاہیے. اس میں ایجوکیشنل بھی, اکنامک بھی بہت سے فائدے ہیں. جو ساتھ ساتھ سیفٹی میجرز ہے وہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو عوام کے ڈیٹا پروٹیکشن کے میجرز ہے ان کو بھی انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیجیٹلائزیشن کی ای کامرس کی سپیس ہے اس کو سپورٹ کرنے کی زیادہ گنجائش ہے. ان کی جو مختلف کرنسیز ہیں جو باقی دنیا, اب امریکہ بھی جا کے ان قسم کی کرنسیز کو ماننے جا رہے ہیں, ان پہ بھی غور کرنے کی گنجائش ہے. ہمیں تو جو ڈیجیٹل ای کامرس ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, ان پہ اس قسم کے پابندیاں نہیں رکھنا چاہیے. اینی میں نے بہت تفصیل سے آپ کا جواب تو دیا, اور اب یہ تو پانی کے سے ہم بہت دور, آپ کا اب ہو گیا پانی کسی اور